اور دوسری شان اس حدیث میں ہے ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں، اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں۔ آگے اس سے فائل آ رہا ہے جو الذین کے معنی میں الف لام میں داخل، جو لوگ کی دعاؤں میں الحاح کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ الذین ان اللہ یحب الذین ملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو الحاح کرتے ہیں، گڑ گڑا کر مانگتے ہیں۔ ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، یحب الملحین، الملحین کیا چیز ہے یہ؟ الحاح، دو ہا ہے اس میں، اس لیے ادغام ہو گیا 22 سال میں۔ ملحین معنی کیا ہے؟ اور الف لام کی جو اس پر داخل ہے الملحین ہے وہ، یعنی الذین الحوا فی الدعاء، جو لوگ کی الحاح کرتے ہیں دعا میں، گڑ گڑاتے ہیں۔ الحاح معنی کیا ہے؟ اڑ کے مانگنا، گڑ گڑا کر مانگنا، جیسے چھوٹے بچے کہتے ہیں ابا لیں گے ابا مجھے دو ٹافی، کتنے ہی بھگاؤ کہ ہٹو اس بار میں ضروری کام کچھ نہیں جانتے، کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، ہمیں تو ٹافی ضروری ہے۔ ابا کہتے ہیں اس وقت ہم ضروری کام میں مشغول ہیں۔ وہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ کہتا وہ آپ کا ضروری کام ہوگا، ہمارا تو ضروری کام ٹافی سے معاملہ ہے، ہم کو تو ٹافی دیجیے، اس کے بغیر ہم آتے گے نہیں۔ جب 3-4 دفعے وہ ضد کرتا ہے نا تو وہ بھی جان چھوڑا لیتا ہے، کہتا ہے یہ کام نہیں کرنے دے گا، لے جا بھائی سب بھاگ جائے گا ہم سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملہ یہاں دوسرا ہے، وہاں تو جان چھڑانے کے لیے وہ دے کے بھگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جان نہیں چھوڑاتے، بلکہ محبت اس ادا سے اور زیادہ خوش ہو جاتی۔ جو گڑ گڑا کر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ کیجیے صاحب، دنیا میں کسی سے مانگیے تو کہتے ہیں کہ بھائی تنگ مت کرو، کہتے ہیں تنگ مت کرو، کہہ دیا کہ بابا معاف کرو، ہے دنیا والے کیا کہتے ہیں کہ بھائی تنگ مت کرو۔ ایک دفعہ ڈھاکے میں ایک چوراہے پر گاڑی رکی، سگنل سرخ تھا، ایک فقیر بنگلہ دیشی آیا اور اس نے بالکل چٹھڑا گدڑا لپیٹے ہوئی، اور اس نے انگریزی میں قاضی خدا بخش کو کہا گڈ نائٹ۔ تو قاضی صاحب نے کہا میاں یہ تو رات کا سلام ہے، تم کہاں دن میں کر رہے ہو؟ کیا کچھ سیکھ لیا ہوگا اس نے، تماشے بھی دکھاتے ہیں ذرا مائل کرنے کے لیے۔ مجھے بھی ہنسی معلوم ہوئی کہ دیکھو مانگ رہا ہے بھیک، انگریزی بول رہا ہے۔ بہرحال جان چھڑا کے بھاگنے کا، جب وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں تو آدمی کہتا ہے بھائی بابا معاف کرو، تنگ مت کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جو لوگ گڑ گڑاتے ہیں، چاہے تمام عمر گڑ گڑاتے رہیں، کبھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ بابا بھاگو یہاں سے، تنگ مت کرو۔ فرما رہے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم خبر دے رہے ہیں کہ ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ محبت میں بار بار گڑ گڑا کے مانگنا، بار بار مانگنا، اڑ کے مانگنا کہ اللہ اگر آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا، بس آپ دے دیجیے ہم۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب فرما لیتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے موٹر سائیکل یا موٹر مانگی اور گڑ گڑا کر مانگی، یا اپنی اصلاح مانگی کہ اللہ میری اصلاح فرما دے، میرا تزکیہ فرما دے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے دے، یا اپنی صحت مانگی، دنیا یا آخرت کی جس نعمت پر آپ اڑے ہوئے ہیں، روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر 3 دفعے مانگ رہے ہیں، کم سے کم 3 دفعے صلاۃ حاجت پڑھنا چاہیے، کم سے کم 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت 24 گھنٹے میں، تاکہ 3 عربی کی جمع کا لفظ آتا ہے، تاکہ کثرت سے مانگنا ثابت ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب بچپن میں آنکھ سے روشنی ختم ہو گئی تو ان کی اماں نے اتنا دعا مانگا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات جلد نمبر 1 میں امام بخاری کے حالات میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور اس زیارت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قد رد اللہ بصر ولدک، اللہ نے تیرے بیٹے کی بصارت بینائی کو واپس کر دیا، روشنی آ گئی۔ کیوں؟ بے کثرت کی دعائی کی، کثرت دعا سے۔